صحت مند تھی، لیکن پھر اس دن نہ جانے کیا ہو گیا کہ بچے کو دودھ پلانے لگی تھی کہ دودھ آنا بند ہو گیا۔ میں نے کبھی بچے کو ڈبے والا دودھ نہیں پلایا تھا، آج مجبوری تھی، اسی لیے سوچا مشتاق کے گھر سے کچھ پیسے ادھار لے کر دودھ لے آؤں۔ چچا مشتاق میرے سسر کے دوست تھے اور وہ ہماری گلی میں رہتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے جب میں چچا مشتاق کے گھر گئی، دروازے پر بیل دی، سامنے چچا مشتاق کھڑے تھے۔ میرے کپڑے کافی باریک تھے جو پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ چچا نے مجھے سامنے دیکھا، اس حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اٹھی۔ چچا نے مجھے بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، اتنے میں چچا نے اپنے کمرے کی کنڈی اندر سے لگا دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دروازے کو کنڈی کیوں لگوائی گئی ہے۔ چچا مشتاق نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے قریب کر لیا، ساتھ ہی انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے والد صاحب کا نام منصور حسین تھا، معمولی پڑھے لکھے تھے، ایک سرکاری اسکول میں کلارک کی جاب کرتے تھے۔ مجھے بھی پڑھائی کا بہت شوق تھا، میں نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ اب میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا، میں ایم اے کرنا چاہتی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں ابا بھی مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے، مجھے اس بات سے بہت خوشی تھی۔ امی بھی پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیتی، جس کی وجہ سے گھر کا خرچہ نکل آتا۔ اللہ کا کرنا اچھا ہوا کہ ہم نے ایم اے اسلامیات میں کر لیا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے، خاص طور پر میں اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ ابا کو اب میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لمبا قد، بال گورا اور بڑی بڑی آنکھیں۔ اللہ نے مجھے حسن سے نوازا تھا۔ ابا اسکول میں جہاں جاب کرتے تھے وہاں اپنے کلینک سے بات کی، ان کا نام ظفر کمال تھا۔ انہوں نے کہا کہ منظور حسین تم فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ چند دنوں کے بعد انکل ظفر نے اپنے بیٹے سلمان کی بات میرے والد سے کی۔ سلمان ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک فارم میں جاب کرتا تھا۔ ابا کو ظفر صاحب کی بات سنتے اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ تم شام کو سلمان کو لے کر میرے گھر آ جانا، اس طرح سب گھر والے سلمان سے مل لیں گے اور تم بھی ایمن کو دیکھ لینا، اگر مناسب لگا تو دونوں کی منگنی کر دیں گے۔ ظفر صاحب ابا کی بات پسند آ گئی۔ ابا نے گھر آ کر مجھے اور امی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے میں نے ظفر سے ایمن کے رشتے کی بات کی تھی، وہ کسی دن شام کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آئیں گے۔ ان کے بیٹے کا نام سلمان ہے، وہ ایک پرائیویٹ فارم میں جاب کرتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے، اگر بات مناسب لگی تو منگنی بھی کر دیں گے۔ پھر جلد ہی نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ایک دو دن بعد شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ جب ابا نے دیکھا تو ظفر صاحب اور سلمان ملنے آئے تھے۔ ابا نے بہت خوشی کے ساتھ ساتھ خوش آمدید کہا اور دونوں باپ بیٹے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ پھر مجھ سے کہا چائے لے کر آؤ تاکہ ہم بھی لڑکے کو دیکھ لو، اگر پسند آئے تو بات آگے بڑھا دیں گے۔ سلمان دیکھنے میں اچھے لگ رہے تھے، شکل و صورت سے کافی اچھے تھے، بہت سلجھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ ظفر صاحب نے ابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا لو جی منظور حسین، ہمیں تو ایمن بیٹی بہت اچھی لگے، اگر تم کو بھی منظور پسند ہے تو بتاؤ کیا کہتے ہو۔ ابا کو بھی سلمان پسند آ گیا۔ اس طرح دونوں گھروں کی رضامندی سے منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد والد صاحب بہت خوش تھے۔ آخر ایک ہفتے کے بعد وہ دن آ گیا جب میں سلمان کے دلہن بن گئے۔ سلمان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 2 پورشن پر گھر کی تعمیر ہوئی تھی۔ نیچے ساس اور سسر کا کمرہ تھا، اوپر والے پورشن میں اور میرا سلمان کا بیڈ۔ سلمان کی والدہ بیمار رہتی تھی، میں نے اچھے طریقے سے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی، جس کی وجہ سے ساس اور سسر بہت خوش تھے۔ ایک لڑکی جس کا نام اعظمی، مشتاق چچا نے دونوں بچوں کو دوسرے شہر خالہ کے ہاں بھیجا ہوا تھا، اسی لیے وہ وقت گزارنے کے لیے میرے سسر کے پاس آ جاتے۔ اس طرح میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اللہ نے ہمیں 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، جن کا نام ہم نے تانیہ اور ہانیہ رکھا تھا۔ دونوں بچیوں کی وجہ سے گھر کے اخراجات بکھر گئے تھے۔ سلمان بہت مشکل سے گھر کو چلا رہے تھے۔ انہوں نے دفتر سے لون لے لیا تھا، جیسے اپنے تنخواہ سے کٹوا رہے تھے۔ ایک تو موذی مرض نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا، اس کے زیر اثر ہمارا ملک بھی آ گیا، جس کی وجہ سے حکومت نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کر دیا، کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ سلمان کے فارم کا مجبوری میں اپنی تمام سٹاف کو نوکری سے فارغ کر دیا، کیونکہ بغیر کام کے وہ سٹاف کو تنخواہ کیسے دیتے۔ سلمان جب گھر آئے مجھے اعتماد میں لیا اور بتایا کہ اب وہ نوکری پر نہیں ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے سلمان سے کہا کہ
آپ گھر کا گزارا کیسے چلائیں گے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے سسر 1 سال پہلے اپنی نوکری سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ گھر کی ذمہ داری سلمان نے سنبھال رکھی تھی۔ اب سلمان بھی نوکری سے فارغ ہو چکے تھے۔ مجھے اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ دونوں بچوں کا کیا بنے گا۔ میری دونوں بچیاں دودھ پیتی تھی، ان کے اخراجات اور بھی تھے۔ اس کے علاوہ گھر کے بھی اخراجات تھے۔ جیسے جیسے لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ سلمان نے اپنے دوستوں سے پیسے ادھار لے رکھے تھے، اب وہ بھی اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سلمان کی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیسے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ جو لون انہوں نے آفس سے لیا تھا وہ آفس والوں نے تنخواہ کی شکل میں کاٹ لیا تھا۔ میں نے سلمان سے ایک دن کہا کہ گھر میں جو بھی رقم تھی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ سلمان نے مجھے دیکھا اور کہا کوشش کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں بندوبست ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے کہا سلمان مجھے نہیں لگتا کوئی بھی آپ کو پیسے ادھار دے گا، سب کے حالات آج کل ہمارے جیسے ہی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں، تو ہم آپ کو آگے اس طرح کی اور بھی انٹرسٹنگ کہانیاں سناتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔